اور یہ انسان کے ایمان کا حسن ہے. من حسن الاسلام مر ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ ایسی چیزیں چھوڑ دے جو اس کو اس سے تعلق نہیں رکھتی. تو حسد انسان اوائڈ کرے، اور یہ فرض ہے اپنے دل کو حسد سے بچانا، کمپیریزن سے بچانا. یاکم الحسد، اللہ کے میں نے کہا میں تمہیں ڈراتا ہوں حسد سے. فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھے درخت کو کھا جاتی ہے. سو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں اپنا شو لیس بھی تسم بھی مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگو، لوگوں سے بری ہو جاؤ. اور اسلام ہاتھ پھیلانے کو تو بالکل ریبیو کرتا ہے، لوگوں سے وداؤٹ اینی نیڈ مدد مانگنا. یہ کوئی اپریشیٹڈ ہر بندہ نا، کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے وہ ہر ٹائم لوگوں سے ہیلپ سیک کر رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ کام نہیں کرتے اپنے لیے. دے وانٹ شارٹ کٹس، دے ڈونٹ وانٹ ٹو میک این ایفرٹ. وہ لیزی لیتھارجک پروکریسٹینیٹرز ہوتے ہیں اینڈ دے آر آلویز آسکنگ فار ہیلپ. یہ کوئی پریز ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے لوگ پھر محبت نہیں کرتے اور بلکہ ان سے دور ہوتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں اوپر والا ہاتھ بنے. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہے کس سے؟ نیچے والے ہاتھ سے. تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت لی کہ ہم لوگوں سے کبھی کچھ مانگیں گے نہیں، اور اگر ہماری ویب بھی گر جائے گی تو ہم لوگوں سے یہ سوال بھی نہیں کریں کہ میری ویب اٹھا دو. یعنی یہ ایک نیکسٹ لیول آف توکل ہے، احسان کا درجہ ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. سو میں نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کہنا کہ مجھے پانی پلا دو یہ حرام ہے، میں نہیں کہہ رہا. میں نے کہا کوئی گاڑی خراب ہو جائے آپ کہیں یار کائنڈلی کین یو ڈراپ می ٹو مائی پلیس، یا آپ مجھے ریکوری وہیکل بلا سکتے ہیں، یا آئی نیڈ ٹو کال فرام یور فون، حرام نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اف یو وانٹ پیپل ٹو لو یو یو ہیو ٹو رائز ابو دس. اور سبحان اللہ ہمارے ہاں مانگنا، لوگوں سے مدد مانگنا، لوگوں سے پیسے مانگنا، یہ جو بھکاری والا جو یہ بیگنگ والا جو کام بہت زیادہ ہو گیا، عام لوگوں میں بھی آ گیا، کیونکہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے، بزنس بن گیا انفارچونیٹلی. اور پھر لوگ، یہ ایزی منی ہے، لوگ پیپل ٹرائی ٹو اوائڈ ہارڈ ورک اینڈ دے لو شارٹ کٹس. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ شخص کبھی بھی انڈیپینڈنٹ غنی نہیں ہو سکتا جب تک وہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو بی غنی اینڈ رچ یو ہیو ٹو اسٹاپ آسکنگ پیپل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آسکنگ وداؤٹ نیڈ، یعنی وداؤٹ حاجت آپ لوگوں سے مانگیں تو یہ ایسا اسکریچ ہے آف ہیوملیشن، ذلت کا، جو اپنے فیس پہ آپ لگا دیتے ہیں فار لائف. ذلت کا ایک مارک اپنے چہرے پہ آپ لگا دیتے ہیں when you ask people for something یا جو آپ کی نیڈ ہی نہیں تھی. اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مانگنا لوگوں سے یہ ڈگنیٹی کی نشانی ہے، یہ عزت نفس کی اور سیلف رسپیکٹ کی نشانی ہے. بے شک تمہارے پاس کھانے میں کچھ بھی نہ ہو اور تمہارے پاؤں ننگے کیوں نہ ہو، یعنی تمہارے پاس پہننے کے بھی کچھ نہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ لوگوں سے مانگتا ہے ٹو انکریز ہز ویلتھ، مال ہے لیکن وہ اور بڑھانے کے لیے وہ جلتا ہوا کوئلہ لے رہا ہے اپنے لیے، تو جس کو جو چاہتا ہے لینا تو اس کو لے لے، اور جو چاہتا ہے چھوڑنا اس کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. سو بی ویری کانشیس اباؤٹ وین یو آسک پیپل فار ہیلپ. اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے غنی کرتے ہیں، مجھے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں. ٹرائی ٹو بی انڈیپینڈنٹ اور اللہ کو غنی کر دیں گے. دوسری کوالٹی وہ یہ کہ بینگ گڈ ٹو پیپل، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور کردار رکھنا. یاد رکھیے جو لوگ اچھے کردار، اخلاق، ایزی گوئنگ، جینٹل، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ٹو دا مائنیوٹ لیول، کہ ان کو اٹینشن دینا، ان کی باتوں پہ امپورٹنس دینا. جب وہ بات کر رہے ہوں تو رائٹ لیفٹ نہ دیکھنا، جب وہ بات کریں تو فون یوز نہ کرنا. گیونگ ویلیو ٹو دیئر ورڈس، گیونگ دیم این ایئر ٹو لسن، یعنی ان کو اپنے کان دینا سننے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنا کرتے تھے نا تو صرف اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ اپنے شولڈرز بھی پھیرتے تھے. یعنی ایسے نہیں کرتے تھے، پورا اپنے شولڈرز، اپنی چیسٹ ان کی طرف فیس کرتے تھے. اور یہ بولتے ہیں کہ توجہ دینا. توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پورا جو سیلف ہے نا، وجہ، اپنا پورا چہرہ، اپنی باڈی کو ان کی طرف موو کرنا. اور سبحان اللہ، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا
ما حجبنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ریفیوز نہیں کیا ٹو ایڈمٹ، یعنی اپنے گھر آنے کے لیے یا کسی کام کے لیے مجھے کبھی اللہ کے نبی نے ریفیوز نہیں کیا. ولا رعانی الا تبسم فی وجہی، اور میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اسمائل نہ کر رہے ہوں. اللہ اکبر. کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی نے مجھے ریفیوز نہیں کیا، مجھے ہمیشہ ٹائم دیا، مجھے ہمیشہ اپنی اٹینشن دی، اور ہمیشہ جب بھی میں نے ان کو چہرے کو دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اسمائل کر رہے تھے. اللہ اکبر. امیجن جب ایک شخص ایسا تو آپ کی محبت نہیں ہوگی اس سے. اینڈ دیٹس وائی ہی از دا موسٹ بیلوڈ مین ان ہسٹری. دنیا میں زیادہ لوگوں کی نیڈ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی سمجھا دے، دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی نیڈ یہ ہے کہ مجھے کوئی سمجھ لے. ہر بندہ سمجھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی انسان لوگوں کو سمجھنے میں لگا ہوا ہی نہیں ہے. سو نیور ہولڈ یور فون وین یو ٹاکنگ ٹو دس. ایون اپنے ہاتھ بھی آئی وڈ سجیسٹ نہ پکڑیں، ان کو دور رکھتے ہیں یا ان کو جیب میں رکھتے ہیں. بیکاز لسننگ ٹو سم بڈی ود اے فون ان یور ہینڈ، اس کا بہت ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے دین لسننگ ٹو سم بڈی وداؤٹ اے فون ان یور ہینڈ. اور فون آپ کا ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے اور الٹا پڑا ہوا ہے، سامنے بھی نہیں اس کی اسکرین کے بار بار نوٹیفیکیشن آئے تو آپ اس کو دیکھیں نہ. ایون پیرنٹس کے سامنے تو بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں، جب وہ بات کریں تو فون میک شور دیٹ یو پٹ اٹ اپارٹ. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ بڑی فنی اور اسٹرینج واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی اتنی ان سے محبت کرتے تھے، اتنی اٹینشن دیتے تھے. پہلے یہ مشرک تھے، یعنی اسلام سے پہلے، پھر اسلام میں آنے کے بعد اللہ کے نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اتنی محبت کہ عمرو بن العاص کو یقین ہو گیا کہ سب سے زیادہ مجھ سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ ہی لوز می دا موسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ عمرو بن العاص کو رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی آرمی کا لیڈر اور امیر بھی بنایا جس کے سولجرز میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے. سو یوز ٹو بلیو کہ اللہ کے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو از دا موسٹ بلوڈ ٹو یو، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ سے. تو نے کہا نہیں میں خواتین یا آپ کی بیگمات کی بات نہیں کر رہا، میں یعنی مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو نے کہا ابو ہاں ان کے والد سے. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق تو واقعی میں کلوز ہیں، لیکن سیکنڈ پہ میں آؤں گا. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا عمر. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا عثمان. تو وہ چپ ہو گئے. تو کہتے ہیں کاش میں اللہ کے نبی سے پوچھتا ہی نہ کبھی کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مجھے یعنی میں اسی اس میں رہتا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوڈ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اینڈ اہل البیت دا موسٹ. تو اتنی اٹینشن دیتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایوری بڈی یوز ٹو فیل اراؤنڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں، میں سب سے زیادہ کلوز ہوں. تھرڈ پوائنٹ، ہاؤ وی کمیونیکیٹ. ہماری لینگویج کیسی ہے، ہمارے جوکس کیسے ہیں، ہمارا اپریشیٹ کرنا کیسا ہے، ہمارے کمپلیمنٹس کیسے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیس المؤمن بالطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذیء. مومن میں چار چیزیں ہو نہیں سکتی، یعنی ایک مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان عبداللہ عبد الرحمن کہتے ہیں، اس میں چار چیزیں ہوں پاسبل ہی نہیں ہے. نمبر 1 جو انسلٹ کرتا ہے، نمبر 2 جو کرس کرتا ہے، لعنت کرتا ہے لا الہ الا اللہ، نمبر 3 جو فحش گفتگو کرتا ہے یعنی گندی باتیں کرتا ہے اپنی زبان میں، چاہے وہ گالیاں ہوں یا کرس ورڈز ہوں یا کچھ بھی گندی گفتگو، ڈبل میننگ جوکس جو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ چل رہے ہیں. مومن نہیں کر سکتا ایسا. اور جو چیز فاؤل لینگویج، گالی گلوچ کرنا، بدی مینز کرس کرنا، فاؤل لینگویج یوز کرنا، اور فحاشی مینز لوڈ اور شیملیس باتیں کرنا. سو یہ مومن کبھی نہیں کر سکتا. سو وی ہیو ٹو فوکس آن آر چوائس آف ورڈز ان آرڈر فار پیپل ٹو لو اس. ہمیں ہیڈلیسنس کو اوائڈ کرنا چاہیے اپنی کمیونیکیشن میں کہ وی شوڈ ویری کیئرفل. ایون جوکنگ بھی میں بتاؤں بہت زیادہ رشتے تباہ پتہ کیسے ہوتے ہیں، لیم قسم کے اور ٹانٹنگ جوکس ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے دور جاہلیت کا کہ وہ دوست جن کو میں بڑا اپنا قریبی سمجھتا تھا اور ہم بڑے ہر قسم کا جوکس کرتے تھے، آفٹر سم ٹائم آئی ریئلائزڈ، جے ڈیز کی بات کر رہا ہوں، کہ جو میں ان کو جوک کرتا ہوں اور ان کا مذاق کرتا نہیں ہوں، مذاق اڑاتا ہوں. فار ایگزامپل ہم بے پرواہ سے تھے، کسی کا کوئی وہ نہیں تھا خوف، تو لوگ مائنڈ کرتے تھے، چاہے اچھے جگری دوست کیوں نہ ہو، دے یوزڈ ٹو مائنڈ کہ یار یہ بات. اور جب ہم ایکسیسولی کرتے تھے تو پھر لوگ مائنڈ کرتے تھے بہت زیادہ. سو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں زمین آسمان کا فرق ہے.
اور یہ چیز آپ چوز نہیں کریں گے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں اڑا رہے ہیں، یا اگلا بندہ بتائے گا کہ آپ نے مذاق کیا ہے یا اڑایا ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، اگلا کہتا ہے نہیں میرا مذاق اڑایا گیا ہے. سو یہ اگلا بندہ چوز کرے گا کہ اس کا مذاق اڑایا گیا یا مذاق کیا گیا اس کے ساتھ. اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن میں کہتے ہیں کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہیں کہ وہ کہیں جو اچھا نہیں ہے، جو احسن ہے، سب سے بیسٹ ہے. زبان صرف تب کھولیں جب انہوں نے کوئی احسن بات کرنی ہو. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان ان کے بیچ میں پھوٹ ڈلواتا ہے، دلوں میں عداوت اور دشمنی اور نفرتیں پیدا کرتا ہے اگر انسان احسن بات نہ کرے تو. دیکھیں سبحان اللہ واٹس دا کنیکشن، کہ انسان جب ویسے ہی ہیڈ لیس یا ایسی باتیں کرنا شروع کر دے نا، بہت بولنا شروع کر دے. اس لیے بہت زیادہ بولنا بھی اسلام میں ریکمنڈڈ نہیں ہے. خاموشی بہت پسند کی گئی ہے اسلام میں، کہ انسان جب بولے تو اچھا بولے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. ہم اصلاح کے نام پہ اور بہت ساری چیزوں کے نام پہ نا ہم بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں اپنے معاملات کو. اور جب زیادہ بولتے ہیں تو پھر زیادہ انسان ایرر کرتا ہے، اور جب زیادہ انسان ایرر کرتا ہے تو اس کی ڈگنیٹی لوز ہوتی ہے اور رسپیکٹ لوز ہوتی ہے، اور پھر پکڑا بھی جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اس نے وہ بات جو کی تھی آتی وہ مجھے ٹانٹ کیا تھا، یا وہ بات وہاں بنتی نہیں تھی اس نے کیسے ایڈ کری تھی. اور شیطان ان پہ پلے کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا، کہ شیطان لوگوں کا ہمیشہ دشمن ہے اور وہ لوگوں کے ورڈز پہ پلے کرتا ہے. چوتھی کوالٹی بی پیسفل، اور لوگوں تک سلام بہت پہنچائیں. ہر کسی کے لیے سلامتی کا باعث بنا ہے. السلام، کبھی انسان بڑا سیڈ ڈپریسڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے آپ سے اتنا پیار سے ملتا ہے اور آپ سے دعائیں کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کا مطلب پتہ ہونا یار اس نے مجھے 3 دعائیں دی ہیں الحمدللہ. انسان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو بہت امپورٹنس دیا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا سلام پھیلاؤ، پیس پھیلاؤ، دعائیں پھیلاؤ. لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہیں بنو گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارے اندر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور پھر کہا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی ٹرک نہ بتاؤں جو تم کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے. جی رسول اللہ بتائیں. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. سلام آتے بھی کرو جاتے بھی کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو. سڑک سے گزر رہے ہو کوئی بندہ بیٹھا ہے اس کو سلام کرو. السلام علیکم، السلام علیکم زبان پہ کثرت سے ہونا چاہیے. کچھ ایٹیکیٹس ہیں، جو رائڈر ہے جو گاڑی پہ جا رہا ہے وہ اس کو سلام کرے جو پیدل چل رہا ہے. یہ ایٹیکیٹس اللہ کے نبی نے سکھایا ہمیں. اور جو پیدل چل رہا ہے وہ اس کو سلام کرے جو بیٹھا ہوا ہے. اور چھوٹا گروپ بڑے گروپ کو سلام کرے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو بندہ انٹر ہو رہا ہے وہ بیٹھے والوں کو سلام کرے. فرض میں پرسن از انٹرنگ دا ہاؤس اور ان آفس، جو انٹر ہو رہا ہے وہ اس پہ حق فرض بنتا ہے کہ سلام کرنا، اور جو ایگزٹ کر رہا ہے وہ سلام کرے. اللہ کے نبی نے کہا، ایک صحابی آئے انہوں نے آتے ہوئے سلام کیا بٹ جب جاتے ہوئے سلام نہیں کیا تو اول بلایا. انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب گیدرنگ جوائن کرتا ہے سلام کہے، اور جب وہ لیو کرتا ہے اس گیدرنگ کو تب بھی سلام کہے، بیکاز دا فرسٹ سلام از نو لیس امپورٹنٹ دا سیکنڈ ون. پہلا سلام اور سیکنڈ والے سلام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، السلام علیکم تو کال کے شروع میں کرتے ہیں، بٹ کال کے اینڈ میں کیا کہتے ہیں، اللہ حافظ، اوکے جی ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے. ہاں ہم لوگ السلام علیکم سے بات اینڈ نہیں کرتے، وچ از اگینسٹ دا سنہ. کسی محفل سے ہم اٹھ کے جا رہے ہیں تو اوکے جی خدا حافظ، مع السلام، یہ ایسے کی بات. السلام علیکم، السلام کہہ دیں بے شک لیکن السلام علیکم کہنا ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی نے ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے ہیں. اسی طرح سے انیشیٹ کرنا سلام کو یہ سننا ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سلام کرے اور پھر جو اگلا بندہ ہے وہ جواب نہ دے. ہاں اگر بہت بڑی محفل ہے تو اس میں کوئی 1-2 بھی جواب دیتا ہوں، دیٹس انف. لیکن سلام کا جواب دینے تو واجب ہے. قرآن میں آتا ہے یہ کہ جب بھی تم میں سے کوئی کسی کو سلام کرے تو اس کو ریٹرن کرو اسی طرح کا یا اسے بہتر. کوئی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام کم از کم واجب ہے، اور بہتر کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ بھی ایڈ کر دیں. اور اللہ کے نبی نے کہا، ایک شخص آئے مسجد میں محفل میں، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، تو اللہ کے نبی نے کہا 10. دوسرے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20.
30 آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے کہا 30. سو دا مور دعاز دا مور برکہ. لیکن یاد رکھیں جب جو میں خطبہ ہو رہا ہوں تو پھر مسجد انٹر ہوتے ہوئے سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خطبہ شروع ہے. ہاں جب نماز ہو رہی ہو تو مسجد انٹر ہوتے ہوئے سلام کر لینا چاہیے, اور جو لوگ نماز سن رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو سلام کی آواز آئی ہے تو وہ اپنا ہاتھ کو صرف وہ جواب نہیں دیں گے, بیکاز بات کرنا تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہے, تو اپنے ہاتھ کو صرف ایسے کر سکتے ہیں. سو اپنے ہاتھ کو ہلا دینا ایز اے ریٹرن فار دا سلام, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک اور کوالٹی جس سے لوگ آپ سے محبت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بی جنرس. بی جنرس ناٹ ان جسٹ یور ویلتھ, رادر ان یور ٹائم, بینگ دیئر فار پیپل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی نا, آپ کبھی اس کا اگر کوئی ان سے مانگی جاتی آپ کبھی انکار نہیں کرتے تھے, کبھی نو نہیں کہتے تھے. تو لوگوں کو گفٹ دیں, لوگوں کو وزٹ کریں, لوگوں کو ٹائم دیں. اور جو لفظ ہے نا کریم, کریم کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں شخص بڑا کریم ہے. کریم کا مطلب یہ نہیں, جنرس نہیں ہے. کریم کا لٹرل مطلب ہے پرفیکٹ. جیسے قرآن کریم ہے, قرآن از ناٹ جنرس, قرآن از پرفیکٹ. جبریل کریم ہے, انہ لقول رسول کریم, کہ یہ رسول کریم کا. جبریل از ناٹ جنرس, ہی از پرفیکٹ ان ایٹریبیوٹس. اللہ تعالیٰ کریم ہے, کریم بھی ہے اور اکرم بھی ہے. اقرأ وربک الاکرم, دا سپرلیٹو فارم آف کریم. اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ. سو یہ پرفیکٹ کا ایٹریبیوٹ یہ جنراسٹی سے کیسے کنیکٹ ہو گیا؟ بیکاز جو بندہ جنرس ہوتا ہے نا, جنراسٹی میکس اے پرسن سیم پرفیکٹ. امام شافعی ایک پوئم میں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر خامیاں ہیں نا, کوتاہیاں ہیں, تو تم جنرس بن جاؤ, کیونکہ جنراسٹی ساری کمی اور کوتاہیوں کو چھپا دیتی ہے اپنے اندر. سورب کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ آف آل دا فلاز اے پرسن ہیز, اگر وہ کریم ہے, یعنی اگر وہ جنرس ہے تو وہ کریم بن جاتا ہے. یعنی جنراسٹی میکس اے پرسن سیم پرفیکٹ. اللہ اکبر. سو اتنا بڑا یہ ٹریٹ ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی جنرس. لوگوں پہ خرچ کرنا, یہ پرواہ نہ کرنا کہ مال کہاں سے آئے گا. انفق عنفق علیک, تم خرچ کرو, تم پہ خرچ کیا جائے گا رب کی طرف سے. اور بلال جیسے یعنی فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں تھے بلال, لیکن اللہ کی نے کہا یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. سو سبحان اللہ, میں جب یہ جو میں یونیورس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, تو اس میں کس طرح سے ہماری ملکی وے کتنی ویسٹ ہے, اور پھر ہمارا سورج کتنا چھوٹا سا ہے, اور پھر ہمارا سورج کتنا چھوٹا ہے, اس کو ڈورف بولتے ہیں, یعنی بونا ہے, دا یلو ڈورف. اور ہم کتنے چھوٹے سے ہیں, اور ہماری ارتھ کتنی چھوٹی سی ہے, اور ہم وی آر اسپیک آن اسپیک آن اسپیک. اور یہ کتنی واسٹ ارتھ, اور کلسٹرز آف گلیکسیز ہیں, اور ٹریلینز آف گلیکسیز ہیں, اور صرف 4% ہے اس پوری جو آبزرویبل یونیورس ہم نے دیکھی ہے. اور اتنا جو 4% وہ بھی اتنا میسو ہے. اور جو امیجن اس کے بعد ہیں, اور جو بلیک ہولز ہیں, اور یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہے. وَزُيِّنَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ, ہم نے آسمان دنیا کو چھوٹے چھوٹے لیمپس سے سجا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو کلسٹرز ہیں نا, گلیکسیز, یہ لیمپس ہیں, چھوٹے سے بتیاں ہیں. تو وہ رب جو اتنا میسو ہے, اتنا ہیوج ہے, اتنا اکبر ہے, کہ the first heaven as compared to second heaven is like a ring in a desert. یہ آپ رنگ دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ, this ring, imagine throw this ring in a desert. کیا حیثیت ہے اس کی؟ ملے گی یہ اوپر ہیلی کاپٹر سے آپ پھینکیں اور کیا ڈھونڈو سب اس کو, نہیں ملے گی. تو یہ گم ہو جاتا ہے یہ پوری یونیورس دوسرے آسمان کے اندر. اینڈ سیکنڈ ایز کمپیئر ٹو تھرڈ از لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. اینڈ اوپر جاتے ہیں اس طرح سے. اور اللہ کا جو عرش ہے, اللہ اکبر, جو حملۃ العرش ہے نا, انہوں نے جن نے تھرون کو اٹھایا ہوا ہے, ان کی قدم زمین کی گہرائیوں تک ہیں, اور ان کے جو کندھوں پہ عرش ہے اللہ کا, اور ان کے ایئر لوب سے جو کندھا ہے وہ 70,000 ایئرس کا سفر ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب حملۃ العرش آئیں گے لوگ سمجھیں گے کہ رب العالمین تشریف لے آئے ہیں. جب حملۃ العرش آئیں گے تو وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات بہت عظیم ہوگی جب وہ تشریف لائے گی. تو وہ رب جو اتنا میسو ہے, جو اتنا جنرس ہے, جو اتنا محبت کرنے والا ہے, وہ ہم پہ خرچ نہیں کرے گا, یا اس سے کچھ کمی ہے اگر ہم لوگوں پہ خرچ کریں گے تو. سو جو بندہ رب کو واقعی میں جانتا ہے نا, وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ بزدل ہے یا کنجوس ہے. وہ
دلیر ہوتا ہے. اور پھر رب کی بڑائی بھی یہ نہیں ہے کہ بس رب کے بارے میں سب جاننا, تنہائی میں رب کا خوف ہونا. دس از ویری امپورٹنٹ.